کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ ہمیشہ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے، محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو نا یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ کچھ لوگ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا، اور یہ دعا صبر و انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ ہم تصویروں میں تو خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کردار و اخلاق ہی تو اس کی سب سے بہترین تصویر ہوتی ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن یہ آواز بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر بھی کھا لو تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصلی خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا احتساب کرے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دل سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اگرچہ ساری دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی اور کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر بھی سب کچھ نصیب پر چھوڑ دیا، زندگی جینے نہیں بلکہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے لیے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محبت۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اور اپنے ہی اندر رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے ان کے درد کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نہ تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ ہی اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہی حقیقی امن اور بالغوت کا زمانہ ہوگا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ دانش بھری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے رستوں پہ چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے۔ کچھ لوگ سچ بولتے نہیں، اگلتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی کی بھلائی کرنا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنا ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ محبت میں نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہیں خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔
माँ बाप इन दरख्तों की तरह हैं जिनके साए में औलाद राज करती है। एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता, किसी खास पे होता है, और अगर वो आपका मान तोड़ दे तो फिर उस मान के साथ आप खुद भी उस तरह टूट जाते हैं। शोर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है कि एक बीवी के लिए उसका शोर ही काफ़ी है, कुल कायनात है। और बाप के बाद शोर ही बीवी के सर की छत और उसका मान होता है। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि उसका सका खोटा या अखरा, और औरत की मोहब्बत मर्द की बेरोजगारी के वक्त पता चलती है कि वो कागजी साथी है या वाकई शरीक हयात।